ایک شریف انسان مسجد کی طرف جا رہا ہے، لیکن ایک ایسے ہی ہماری ماں بہنوں میں کوئی ہو بے حیا بے پردے کے ساتھ نکلتی ہے، یاد رکھیے شیطان بھی سرما ڈالتا ہے۔ اب بتائیے کیا شریف انسان کا حال کیا ہوگا؟ وہ کہاں جائے گا؟ وہ کہاں جائے گا؟ روڈ سے ہی نہ آئے گا، روڈ سے ہی نہیں جائے گا، اس لیے پردگی بہت ضروری ہے۔ اب آئیے، ہم سب کہتے ہیں ہم نیک ہیں، ہم بڑے ہیں، ہم بڑے ہیں، دنیا میں تو ہم اس چیز کو کہتے ہی ہیں کہ ہم اس سے کم ہے کیا، لیکن آخرت کے معاملے میں بھی، نیکی کے معاملے میں بھی، سچائی کے معاملے میں بھی آج ماحول یہ چل رہا ہے ہم کسی سے کم نہیں ہے، کسی سے کم نہیں ہے۔ لیکن آج نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بڑی چیز تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ بہتر وہ عورت ہوگی اگر عورتیں سن رہی، لڑکیاں سنے غور سے کہ 4 کام کرو۔ جب نماز کا وقت ہو، جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اب یہ لڑکی کے لیے بھی ہے، لڑکا کے لیے بھی ہے، ہر بالغ مرد عورت لڑکا لڑکی سب کے لیے ہے، کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ جب نماز کا وقت ہو جائے سب کام کو چھوڑ دے، روٹی بنانی ہے وہ چھوڑ دے، کوئی دھان کاٹ رہے وہ چھوڑ دے، سب چیز کو چھوڑ دے۔ میرے بزرگوں نے یہی کیا تھا، میرے وقت میں سمجھا جب چلے ہیں ایران کی سرزمین سے، جب چلے سمجھا کی سرزمین سے انڈیا کی سرزمین تک، تو کیا تھا آپ کو لگتا ہے کہ فرض تو فرض، واجب تو واجب، تہجد بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اور اشراق بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، چاشت بھی نہیں چھوڑ رہے۔ اور آج ان کے خاندان کے چشم و چراغ جب حضور شاہ اعظم، حضور قائد ملت یا اور ایران نظام خان وادے کے مشائخ آتے ہیں، ان کی زندگی کا مطالعہ کر لیا کریں، پھر توجہ دے دیا کریں کہ مرید ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ مرید ہم ہو جاتے ہیں لیکن کیا اس کا اہتمام بھی کرتے ہیں، اہتمام بھی کرتے ہیں۔ مرید ہونے کا مطلب یہ ہے کم سے کم پیر کو آئیڈیل بنا لیں، پیر کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ پیر اشراق پڑھ رہے ہیں، چاشت پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اور مرید ایسا ہے کہ فجر پڑھ رہا ہے یا ظہر پڑھ رہا ہے یا کچھ ہے۔ پتہ چلا جو جس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے، گھر گھر پہنچانے کے لیے بزرگوں نے قربانیاں دی، خانقاہیں بنوائی، خانقاہ میں تعلیم کا معیار قائم کیا تاکہ شرابی کو نمازی بنا دیا، چور کو ولی بنا دیا جائے، ڈاکا کو ولی بنا دیا جائے۔ میرے دوست نے بنایا ہے، میرے مخدوم نے بنایا ہے، ولیوں نے بنایا ہے، اور اعلیٰ حضرت حضور اشرف میاں نے بنایا ہے۔ یاد رکھیے، اتنا تفصیلی وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل کو پھیلاؤں، لیکن یاد رکھیے ہم مرید ہو جاتے ہیں لیکن احترام اور احترام تو اپنی جگہ ہے ہی، ہم احترام والے ہیں ہی۔ میلاد میں احترام، جلسے میں بیٹھ کے ٹوپی لگا کے بیٹھا کریں، یہ بھی احترام، وضو بنا کے بیٹھا کریں، یہ بھی احترام، ہم میلاد میں کھڑے ہوتے ہیں، یہ بھی احترام، ہم تو ادب والے ہیں ہی۔ لیکن جو فرائض ہے وہ کسی حال میں نہ چھوٹ پائے، کسی حال میں چھوٹ نہ پائے۔ آج ہم فرائض سے دور جا رہے ہیں، اور جو نیاز فاتحہ جو مستحب کہا گیا ہے کریں تو ثواب ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ہمارا معاشرہ اس چیز پہ زیادہ فالوور، مطلب یہ ہے ٹائم سے فاتحہ ہونی چاہیے، فاتحہ کریں گے، میلاد میں آئیں گے، میلاد منائیں گے، 40واں منائیں گے، یقیناً پہچانا جائے گا یہ کوئی سنی کا گھر ہوگا، سنی گھرانہ ہوگا، یقیناً آپ کی نشانی ہے، یہ ہم کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہماری مسجدیں بھی ویران ہو جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہمارے مکتب ویران ہو جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے مدرسہ میں ہو جائے گا جو قریب ہوگا، ہو جائے گا جو قریب ہوگا، نہیں بلکہ مالدار بھی جائیں گے۔ اور یہ مدرسہ وہ مدرسہ ہوتا ہے جہاں سے انسان بن کے نکلتا ہے، انسان بن کے نکالا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے مولانا کیسی بات کر رہے ہیں، انسان تو پہلے بھی تھا، انسان تو آج بھی ہے، لیکن آج یاد رکھیے صرف کھانے سے، چلنے سے، پھرنے سے اور کیا کہتے ہیں شادی بیاہ کرنے سے یہ کوئی ڈگری نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہے۔ انسانیت جو تب ہے جب آپ نبی کے نقش قدم پہ چلیں گے تب انسانیت کہنا جائے۔ اور کہاں آپ انسان کہلانے کا حق رکھتے ہیں کہ آپ یقیناً ان کے کیریکٹر پر عمل کر رہے ہیں، ان کے طریقے پر عمل کر رہے ہیں۔ اخلاق ہم سے غائب ہے، آج ہم اپنی میں اخلاق کو غائب کر چکے ہیں۔ بہرحال میں نے موضوع کیا لیا، میں نے کہا ایک حدیث میں اور دو تعلق سے بتاؤں گا۔ پہلی چیز نماز کی پابندی، دوسری چیز روزے کی پابندی، تیسری چیز اپنی عزت کی پابندی، اپنی اس کی حفاظت، پردگی کی حفاظت، اس کا اہتمام کریں۔ اور چوتھی چیز جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت،
शौहर की इताअत जरूरी है। आजकल पूरे सीमांचल की बात है, पूरे सीमांचल औरत जो कहेगी शौहर को वो करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर न जाने घर का माहौल बदल जाएगा, घर का माहौल बदल जाएगा। मेरी माँ बहन गौर से सुने कि आज ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। शादी के बाद जो जिससे शादी हो चुकी है उसका तजुर्बा होगा, लेकिन क्या यही तरीका है? नबी ने इरशाद फरमाया जो शौहर की इताअत करेगी तो फिर तदखुलू मिन अय्यि बाबिन शाअत मिन अब्वाबिल जन्नह, वो जन्नत में जिस दरवाजे से चाहेगी जन्नत में चली जाएगी। सुभान अल्लाह। के बात खत्म करता हूँ। वो ये एक शख्स गए गज़वा, कहाँ गए? गज़वा में गए, जंग में गए, और फरमाया कि बीवी सुनो, जब तक मैं न आ जाऊं, जब तक वापस न आ जाऊं तुम घर से बाहर मत जाना। आज लोग जा रहे हैं कि नहीं? दिल्ली जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, लेकिन क्या ये अगर शौहर कह दे कि मत जाना, बात मानती है? नहीं मानती। आओ नबी की बात, आओ उस जिंदगी में और उस रवायत को सुनो। उस औरत ने क्या किया? नहीं गई, नहीं गई। क्यों? इसलिए कि शौहर ने मना किया, शौहर ने मना किया। इत्तेफाक की बात है कि उस औरत के अब्बू की तबीयत खराब हो गई। क्या हो गई? यानी जो जाने वाला था उनका ससुर, कौन था? जाने वाला, विदेश जाने वाला, बाहर जाने वाला उनका ससुर था। उनकी तबीयत खराब हो गई, अलील हो गए, बीमार हो गए, और बीमार ही नहीं इंतकाल कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इंतकाल की खबर सुन के कौन रुकता है, कौन सब्र करता है? ऐसे आ जाता है, आदमी आ जाता है, माँ आ जाती है, बेटी आ जाती है, बहन आ जाती है, लेकिन याद रखिए औरत हो तो ऐसी औरत हो। उस औरत ने फिर पैगाम भेजा, खबर भेजा नबी की बारगाह में, किसी को कह के जाओ पूछ के आओ मसला क्या है? मसला ये है मेरे शौहर ने मना किया है, लेकिन मेरे अब्बू की तबीयत खराब ही नहीं, इंतकाल कर चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। आखिरी दीदार कर सकती हो कि नहीं कर सकती हो, देख सकती हो कि नहीं सकती हो? नबी ने इरशाद फरमाया ऐ शख्स लो जाके उस औरत से कह दो जब तेरे शौहर ने मना कर दिया है तू नहीं जा सकती, नाफरमानी नहीं कर सकती, तुझे इताअत करनी होगी, तुझे बात माननी होगी। यकीनन कुर्बान जाइए मुसलमानों, वो औरत नहीं गई। अल्लाह को कबीरा, बाप बीमार हो गए, बाप इंतकाल कर गए, बाप को लोगों ने कफन कर दिया, लेकिन वो नहीं गई। कुछ दिनों के बाद वो बाहर से तशरीफ लाते हैं और पूरा माजरा सुनते हैं। उस वक्त नेट का जमाना था, न मोबाइल का जमाना था कि मेरे ससुर का इंतकाल हो गया है, तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन मेरी बीवी नहीं गई। तो मालूम है क्या हुआ? न जाने की वजह से, शौहर की बात मानने की वजह से आया है रवायतों में कि अल्लाह ताला ने उस औरत के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, उस लड़की के गुनाहों को माफ कर दिया। आज भी रोज इब्राहिम सा ईमान पैदा आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा आज जरूरत है उसी माहौल की, जिस माहौल को सहाबा ने बनाया, जिस माहौल को ताबीन ने बनाया, जिस माहौल को मेरे गौसे आज़म ने बनाया, जिस माहौल को मेरे मखदूम समझा ने बनाया, जिस माहौल को आला हज़रत ने बनाया, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमान पैदा आज भी आज कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा।